الحمد لله رب العالمين وبه أستعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. عزیزان گرامی قدر، میرے قابل احترام بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، فقہ کا یہ درس ہے جس میں انشاءاللہ تعالی آج سنن فطرت سے متعلق پڑھیں گے. فطرت اور سنن دو لفظ ہے اس میں. سنن یہ سنت کی جمع ہے، سنت، اور فطرت جانتے ہیں کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ حالت جس پر اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسلام کے بارے میں فرمایا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. اسلام وہ فطرت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو پیدا کیا ہے. یعنی جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت میں یہ جذبہ رکھا ہے کہ وہ کسی کی بندگی کرے، کیونکہ کوئی اس کا معبود ہے. یہ فطری جذبہ ہے، معبود کی تلاش، میرا پیدا کرنے والا کون ہے اور پیدا کرنے والے سے میرا کیا رشتہ ہے. تو یہ فطری سوال ہے. کچھ لوگ اپنی فطرت سے آنکھیں بند رکھتے ہیں اور کچھ لوگ فطرت کے اس سوال کو سمجھتے ہیں اور اس کا جواب دیتے ہیں، وعلیکم السلام، اور فطرت کے مطابق چلتے ہیں. تو اس میں جو سنتیں بیان کی گئی ہیں یہ فطرت کی سنتیں ہیں اصل میں، جس میں صفائی ہے، پاکیزگی ہے، طہارت ہے، خوشبو ہے، جو انسان کی طبیعت میں پسندیدہ چیزیں ہیں، جو انسان چاہتا ہے اور جو سارے انبیاء کا طریقہ رہا ہے. تو اسی لیے اسے سنن فطرت کہا گیا. شریعتیں بدلتی رہی ہیں، جب بھی کوئی نبی آئے اس زمانے کے لحاظ سے ان کی شریعت تھی. تو دین تو سارے انبیاء کا ایک ہے، لیکن شریعتیں مختلف ہیں. کسی کے ہاں صلاۃ ادا کرنے کا کوئی طریقہ، کسی کے ہاں صوم رکھنے کا کوئی طریقہ، کسی کے ہاں زکوٰۃ کی ادائیگی کا کوئی طریقہ. تو شریعتیں مختلف ہیں، حج کا کوئی طریقہ، لیکن دین سب کا ایک رہا ہے. توحید کا مسئلہ ہو، رسالت کا مسئلہ ہو، اسی طرح سے آخرت اور جزا اور سزا کا مسئلہ ہے. تو دین کی جو بنیادیں ہیں یہ سب کے یہاں ایک تھیں. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ انبیاء سب کے سب بھائی بھائی ہیں اور ان کا دین ایک ہے، شریعتیں مختلف ہیں. تو یہ سنن فطرت کو سنن فطرت اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ سارے انبیاء کے یہاں تھا، کیونکہ یہ فطری چیز ہے اور اسی میں اختلاف کی گنجائش نہیں ہے. کیا کیا ہے، آئیے حدیث پڑھتے ہیں اس سلسلے میں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خمس من الفطرہ. خمس آپ لوگ عرب میں ہے نا، جانتے ہیں خمس. خمس من الفطرہ الاستحداد والختان وقص الشارب ونطف الابط وتقلیم الاظفار. یہ روایت ہے متفق علیہ، صحیح بخاری میں آپ 5889 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 257 نمبر پر ہے. تو اس میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں اور بہت ساری احادیث ان سے ہیں، اور انہیں اللہ تعالیٰ نے بہت موقع دیا کہ یہ اپنے طلباء سے احادیث بیان کریں، کیونکہ ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ساتھ میں رہتے تھے، لیکن خلافت کے امور میں مشغول ہونے کی وجہ سے تعلیم اور تعلم اور پڑھانا اور طلباء کو تیار کرنا یہ ان کی وہ نہیں کر سکے، اور اتنی حدیثیں ان سے، بہت زیادہ احادیث ان سے روایت نہیں ہیں. لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اسی کے لیے فارغ تھے اور خالی تھے اور احادیث ہی پڑھاتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث کو تقسیم کرتے تھے. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خمس من الفطرہ، 5 چیزیں یہ فطرت کی سنتیں ہیں، 5 چیزیں فطرت کی خصلتیں ہیں. کیا کیا ہیں اس میں؟ سب سے پہلی چیز بتایا الاستحداد. الاستحداد کے معنی ہوتا ہے استعمال الحدید، لوہے کا استعمال کرنا. لوہے کا استعمال کرنا، لوہے سے بلیڈ بنتا ہے
लोहे से उस्तरा बनता है। तो ब्लेड का इस्तेमाल नाफ के नीचे के इंसान की अगली शर्मगाह के आसपास जो मोटे खुरदुरे बाल होते हैं उनकी सफाई के लिए ये जो है लफ्ज इस्तेमाल किया गया। अरब में किनाया आमतौर पे इस्तेमाल होता है, यानी इस तरह की चीजें जो छुपाने की चीजें होती हैं, बाइसे शर्म जिनका कहना होता है जबान पे, तो उनको बड़े अच्छे अंदाज में बयान किया जाता है। तो हमारी शरीयत हया वाली शरीयत है, इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है अल हया ला याती इल्ला बिखैर, कि हया में भलाई ही भलाई है, हया में भलाई ही भलाई है। तो इस हया के अंदाज में इसे बताया गया कि उस्तरा इस्तेमाल करना और नाफ के नीचे के बालों को साफ करना ये फितरत का हिस्सा है। तो गोया जो लोग उसे छोड़े रखते हैं, उसकी सफाई नहीं करते, वो फितरत के खिलाफ जा रहे हैं। जाहिर बात है वहां जब बाल जमा होंगे तो बाल के साथ जब पसीना होता है, गंदगी जमा होती है, बदबू उसकी वजह से फूटती है और उसकी वजह से बहुत सारी खराबियां और बीमारियां पैदा होती हैं। और एक मुआशरे में 4-5 लोगों के दरमियान जब बैठना हो तो जाहिर बात है आदमी, चूंकि कहते हैं कि इंसान अकेले तन्हा नहीं जिंदगी गुजार सकता है, वो समाजी जानवर है, जैसे कि कहा जाता है कि लोगों के साथ रहना उसे होता है, तो इसलिए उसे सफाई सुथराई का एहतमाम करना चाहिए। तो ये ऐसी चीज है कि जिस पर बहुत सारे लोगों को तवज्जो नहीं जाती, लेकिन चूंकि ये शरीयत कामिल शरीयत है, मुकम्मल शरीयत है और लोगों को सब कुछ सिखाती है, सारी चीजों की तालीम देती है, इसलिए इसमें हया की वजह से कोई चीज छुपाई नहीं गई है। तो बताया पहली चीज अल इस्तिहदाद, नाफ के नीचे के बालों को साफ करना। दूसरी चीज, बहुत सारे लोग ये समझते हैं, या औरतों या मर्दों में ये समझा जाता है कि ब्लेड के इस्तेमाल से गुनाह समझते हैं, या समझते हैं कि लाश वजनी हो जाएगी या फलाना हो जाएगा। ये सब गलत बातें फैली हुई हैं। बहुत सारी जगहों पर ऐसी ऐसी बातें फैला देते हैं जिनका असल से, हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं रहता। तो चाहे मर्द हो चाहे औरतें हों, सब लोग जो है ब्लेड से इसे साफ कर सकते हैं, उस्तरे से साफ कर सकते हैं। अलबत्ता अगर उसकी सफाई के लिए, बालों की सफाई के लिए कोई केमिकल वगैरह इस्तेमाल किया जाए तो कोई हर्ज की बात नहीं है, इसलिए कि सफाई मकसूद है, तहारत मकसूद है, पाकी मकसूद है। तो इसलिए जिस चीज से मकसद हासिल हो जाए वो जायज होगी और उसे शरीयत में कबूल किया जाएगा। दूसरी चीज है खितान, खतना करना, जिसको अरब के लोग ततहीर भी कहते हैं। हमारे यहाँ जो मुसलमानी कहा जाता है, यानी अगली शर्मगाह से वो चमड़ा काट के फेंक देना जो बड़ा हुआ होता है। इसकी तफसील इंशाल्लाह आगे आएगी, लेकिन बस एक चीज पे तंबीह कर दूं कि मुसलमानी, खतना को मुसलमानी का नाम देना ये मुनासिब नहीं है, सही नहीं है। क्योंकि कोई अगर ये समझता है कि खाली खतना करने की वजह से इंसान मुसलमान हो गया तो उसकी वजह से मुसलमान नहीं होता है। इस्लाम के अहकाम में से, फराइज में से वो भी एक हुक्म और फरीजा है वो भी एक हुक्म और फरीजा है कि खतना करवाया जाए। और खतना किस दिन हो, कैसे हो, उसकी इंशाल्लाह तफसील आगे आएगी। लेकिन इतना बताएं कि ये इस्लाम का एक फरीजा है, जैसे बहुत सारे इस्लाम में अहकाम और फराइज हैं। सिर्फ खतना कर लेने से कोई मुसलमान नहीं होता। मुसलमान कब होता है? जब वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इकरार करता है। ये बेस है इस्लाम की। अगर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इकरार ना हो तो बाकी सारे अहकाम पे, 5 वक्ता सलाह भी पढ़ता हो और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को न मानता हो तो उसकी सलाह भी अल्लाह के यहाँ मरदूद है, उसका खर्च करना भी अल्लाह के यहाँ मरदूद है, उसका भूखा प्यासा रहना भी अल्लाह के यहाँ मरदूद है। सब कोई भी चीज कबूल नहीं किया जाएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये बुनियाद है एक अल्लाह की तौहीद की। सिर्फ एक अल्लाह की इबादत होगी, एक अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। और इबादत का तरीका वो होगा जो अल्लाह के आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। तो इसलिए खितान ये इस्लाम का एक फरीजा है, ये मुसलमानी नहीं है। लेकिन अगर मुसलमानी के लफ्ज ही से इसको समझा जाता है और ये मसला भी साथ में समझा जाता है कि एक शरई हुक्म है और मुसलमान ही वो बहुत बड़ी तादाद में कौम है जो इसे अपनाए हुए है, तो इस लिहाज से अगर कहें तो कहें ठीक है भाई, आप कह सकते हो, लेकिन आप समझो भी, ये ना हो कि आप मुसलमानी को और समझो कि अगर ये नहीं है तो इंसान मुसलमान नहीं है। ऐसा नहीं है। हो सकता है कोई आदमी किसी वजह से खतना ना करा पाए, लेकिन तौहीद और रिसालत पे उसका ईमान है, तब भी वो मुसलमान है, मुसलमान है।
تو بہرحال یہ رہی سنن فطرت کی دوسری چیز. پہلی چیز زیر ناف صاف کرنا اور دوسری چیز ہو گئی ختنہ کرنا. تیسری چیز ہے مونچھوں کا کترنا. مونچھ جانتے ہیں ہونٹوں کے اوپر ناک کے نیچے ہے نا, اسے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اس طرح سے بعض چیزیں بتانے سے اور زیادہ مشکل ہو جاتی ہے. ایسے کہہ دو, اس کا نام لے لو تو سمجھ میں آ جاتا ہے. تو ان مونچھوں کا کترنا اور کاٹنا. قص کا لفظ آیا ہے, قاف صاد قص, جس کو قاف کو یہاں عربی میں گس بولتے ہیں نا. تو مطلب کاٹنا ہے, مونڈنا نہیں ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ بلیڈ لے کر کے. تو قص الشارب, مونچھوں کو کاٹنا, مونچھوں کو کترنا. اب کوئی اگر قینچی ہی سے اتنا کاٹے کہ چمڑا نظر آنے لگے اور ایسا لگے کہ موڑا ہوا ہے, کوئی حرج کی بات نہیں. اس نے موڑا تو نہیں ہے نا, کاٹا ہی ہے. یہ ہے کہ بہت زیادہ کاٹ لیا ہے, جڑ تک جا کے کاٹ ڈالا ہے, کوئی حرج نہیں, کوئی حرج نہیں. وہ کاٹنے سے خارج نہیں ہے. لیکن بلیڈ اور استرا لگانا اور موڑنا یہ صحیح نہیں ہے, کیونکہ حدیث میں قص الشارب کہا گیا, مونچھوں کا کترنا. اس کے بعد ہے نتف الابط. 3 چیزیں ہو گئی نا. چوتھی چیز ہے بغل کے بالوں کو اکھیڑنا. اصل ہے اکھیڑنا. اگر کوئی شخص اکھیڑ سکتا ہے تو یہی اصل سنت ہے. لیکن اگر اکھیڑنے کے علاوہ کسی اور طریقے سے اس کی صفائی کر لی جائے تو صفائی ہی مقصود ہے. اس لیے کہ اگر بغل میں بال پڑے رہیں گے اور اس کی صفائی نہیں کی جائے گی تو جو ہے میل کچیل جمع ہوگا اور بدبو آئے گی, اور اس طرح سے بیماریاں وغیرہ پیدا ہوں گی. تو بغل کے بال کو صاف کرنا یہ بھی جو ہے فطرت کی سنتوں میں سے ہے. اور آخری اور 5ویں چیز ہے تقلیم الاظفار, ناخن کترنا. ناخن کترنا. کتنے ناخن ہوتے ہیں کہ انسان کے پاس؟ 20 ناخن. 5 5 10 ہاتھوں کے ہو گئے ناخن ہر انگلی کے ساتھ میں, اور 10 پیروں کے. تو اس طرح سے 10 ناخن کو کترنا یہ بھی سنن فطرت میں سے ہے. جب ناخن چھوڑ دیے جاتے ہیں تو اس کے نیچے بھی میل کچیل جمع ہو جاتے ہیں اور پھر وہ بہت ساری خرابیوں کا سبب بنتے ہیں. اس معاملے میں بہت سارے مرد اور بہت ساری عورتیں, لڑکیاں جو ہے اس کو حسن سمجھتی ہیں, بڑے بڑے ناخن رکھتی ہیں, ناخن بڑھا کے رکھتی ہیں. تو کیا کسی کو پنجہ مارنا ہے, کیا شکار کرنا ہے؟ یہ جانوروں کے پنجے ہوتے ہیں بڑے بڑے, انسانوں کے نہیں ہوتے ہیں. تو اس لیے اگر کوئی انسان ہے تو اسے پنجہ نہیں رکھنا چاہیے, بلکہ اسے صاف ستھرے انگلیاں رکھنا چاہیے. اسی میں حسن ہے, اسی میں صفائی ہے, اور وہی سنن فطرت ہے. اس کے بعد میں یہ تو رہی حدیث جس میں 5 سنن فطرت کا ذکر ہے. ہم ایک اور حدیث پاتے ہیں جو عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے, جس میں 10 سنن فطرت کا ذکر ہے. 10 سنن فطرت کا ذکر ہے. دونوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے, اس لیے کہ 5 جب کہا جائے تو 10 سے خارج تو نہیں ہے, اور 10 کہا جائے تو 5 اس میں شامل ہے. تو اس لیے دونوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. جب کہیں کوئی یہ بات گنتی کے ساتھ بیان کی جائے شریعت میں کہ یہ اتنا ہے, تو اس کا الٹا مراد نہیں ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ یا کم نہیں ہو سکتا ہے. تو اس لیے کوئی ٹکراؤ اس میں نہیں ہے. عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے جو کہ صحیح مسلم میں ہے 261 نمبر پر. فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عشرم من الفطرہ. اس سے پہلے کیا تھا؟ خمسم من الفطرہ. اس حدیث میں کیا ہے؟ عشرم من الفطرہ, 10 چیزیں فطرت کی ہیں. پہلی چیز بتایا قص الشارب, مونچھوں کا کترنا. دوسری چیز اعفاء اللحیہ, داڑھی کو بڑھانا. داڑھی مونچھ قریب قریب ہے دونوں, تو دونوں کا مسئلہ ایک ساتھ بتایا گیا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ مونچھوں کو کترنا ہے تو داڑھی کو بھی کترنا ہے. نہیں, داڑھی کو بڑھانا ہے, مونچھوں کو کترنا ہے اور داڑھی کو بڑھانا ہے. ساتھ میں بتا دیا گیا کہ داڑھی کے مسئلے میں کیا ہے, انشاءاللہ اس کی تفصیل ہم بعد میں لیں گے جیسا کہ باقی چیزوں کی. تو 2 چیزیں ہو گئی. تیسری چیز ہے السواک, مسواک کرنا. مسواک میں اصل سنت کیا ہے؟ پیلو کی لکڑی, یہ اصل مسواک میں سنت ہے. لیکن اس کے علاوہ کسی بھی جو ہے لکڑی سے دانتوں کی صفائی ہو سکتی ہے. بہت ساری قسم قسم کے جو ہے مسواک پائے جاتے ہیں دنیا کے مختلف گوشوں میں.
اسی طرح سے جو پیسٹ اور برش آج کل اس کا بدل آ گیا ہے، تو یہ سب صفائی میں آتا ہے. صفائی چونکہ اس کے ذریعے سے دانت، مسواک کے ذریعے سے دانت کی صفائی اور منہ کی صفائی مقصود ہے، تو وہ جس سے حاصل ہو جائے وہ بھی آئے گا. لیکن اصل سنت کیا ہے؟ پیلو کا مسواک، یہ اصل سنت ہے. یہ اصل سنت ہے پیلو کے مسواک سے صفائی کی جائے. لیکن باقی صفائی بھی اس میں داخل ہے، اور انشاءاللہ اس سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ مسواک نہیں حاصل ہو رہا ہے. مسواک حاصل ہو رہا ہے، لیکن اعلیٰ درجہ اور اصل سنت پیلو کی لکڑی ہی سے حاصل ہوگا. واستنشاق الماء، اور ناک سے پانی کھینچنا. وضو کرتے ہیں تو ہاتھ میں پانی لے کے سانس سے اوپر کھینچتے ہیں، اس کو کہتے ہیں استنشاق، ناک میں پانی کھینچنا. پھر بائیں سے صاف کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں استنثار، ناک کو صاف کر دینا. تو یہ ناک میں پانی اوپر کو کھینچنا اور پھر اسے صاف کرنا، یہ بھی سنن فطرت ہے. اس لیے کہ ناک میں بھی بہت سارے میل کچیل، گرد و غبار اڑ کے جاتے ہیں، اس کے ذریعے سے ان کی صفائی ہو جاتی ہے. اور یہ تو ظاہری صفائی ہے، معنوی صفائی بھی ہو جاتی ہے. آدمی جب وضو کرتا ہے تو اس کے گناہ بھی صاف ہوتے ہیں نا ساتھ میں. ہاتھ دھویا تو ہاتھ کے گناہ صاف ہو گئے، کلی کیا تو منہ کے گناہ صاف ہو گئے، ناک صاف کیا تو ناک میں جو خوشبو سونگھنے کی کوشش کی گئی غلط ناجائز قسم کی یا اور کوئی چیز، تو وہ اس سے صفائی ہو جائے گی. آنکھوں کو جب دھوئیں گے اور پورا چہرہ دھوئیں گے تو آنکھوں سے جو گناہ ہوا اس کی صفائی ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے جو بار بار وضو رکھا ہے اور صلاۃ رکھی ہے، اس میں بدن کی بھی صفائی ہوتی رہتی ہے اور ہمارے گناہوں کی بھی صفائی ہوتی رہتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دین ایسا دیا ہے کہ جس میں دنیا میں بھی مفید اور آخرت میں بھی مفید. یہ ان دینوں کی طرح نہیں ہے جو خالی جو ہے آتما کو شانتی دینے کے لیے ہے، بس ایسا نہیں ہے. یہ آتما کو بھی شانتی اور شریر کو بھی شانتی، یعنی جسم کو بھی راحت اور آرام ہے اور روح کو بھی راحت اور آرام ہے، اور جسم و روح کے پیدا کرنے والے خالق کی بھی اس میں رضا ہے اور وہ اس سے خوش ہوتا ہے. تو بہرحال کتنی چیزیں ہو گئی؟ مونچھوں کا کترنا، داڑھی کو بڑھانا، مسواک کرنا، ناک میں پانی سڑکنا. سڑکنا استنشاق کا سب سے اچھا لفظ مجھے ملا ہے اب تک، ناک میں پانی سڑکنا، کھینچنا. اور اس کے بعد میں قص الاظفار، ناخن کا کترنا. غسل البراجم، اس کے بعد ناخن کترنے کے بعد اس پہ بات ہو گئی ہے نا. اس کے بعد غسل البراجم، پوروں کا دھونا. انگلیوں میں پور بنے ہوتے ہیں. عرب میں آپ جانتے ہیں کہ عرب کے لوگ عام طور سے کھجور کھاتے تھے اور پانی کی یہاں کمی ہوتی ہے، صحرا ہے، تو کھائے تو اسے انگلی ہی میں وہ پوچھ لیتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے کہ ان پوروں میں جا کے وہ جمع ہو جاتا ہے. تو اگر اس کی اچھی صفائی نہ کی جائے تو وہ بھی بہت ساری بیماریوں کا سبب بن سکتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان پوروں کو صاف کرنا بھی یہ فطرت کا حصہ ہے. غسل البراجم، پوروں کا صاف کرنا. نتف الابط، بغل کے بالوں کو اکھیڑنا. اور حلق العانہ، ناف کے نیچے کے بالوں کو صاف کرنا. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ناف سے لگے ہوئے جو بال ہوتے ہیں وہیں سے صاف کرنا شروع کر دو. ایسا نہیں ہے. مقصود ہوتا ہے اگلی شرمگاہ کے آس پاس جو موٹے کھردرے بال ہوتے ہیں سخت قسم کے، ان کو صاف کرنا مقصود اور مراد ہے. وانتقاص الماء، اور پانی استعمال کرنا. کہاں پانی استعمال کرنا؟ استنجا کرنا، پیشاب پاخانہ کرنے کے بعد پانی کے ذریعے سے صفائی کرنا، یہ ہے انتقاص الماء. کتنے ہو گئے کل؟ 8 ہو گئے کہ 9 ہو گئے؟ پھر سے گنے. مونچھوں کا کترنا، داڑھی کا بڑھانا، مسواک کرنا، ناک میں پانی سڑکنا، ناخن کترنا، پوروں کا دھونا، بغل کے بال اکھیڑنا، ناف کے نیچے کے بال صاف کرنا اور استنجا کرنا. 9 ہو گئے نا؟ 9 ہو گئے. میں ایک ایک پہ انگلی رکھتے جا رہا ہوں. 9 ہو گئے. پہلے 5 اور 4 9. ایک بچہ لاسٹ. راوی کہتے ہیں، زکریا نام کے راوی کہتے ہیں کہ مصعب، جن سے انہوں نے سنا ہے، مصعب ابن شیبہ،
جو طلق ابن حبیب، پھر وہ ابن الزبیر سے، اور پھر وہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں. تو یہ راوی مصعب کہتے ہیں کہ میں 10ویں چیز بھول گیا. کیا تھی 10ویں چیز میں بھول گیا؟ ہاں ہو سکتا ہے کلی کرنا ہو. تو یہ شک کے ساتھ بیان کر رہے ہیں المضمضہ، کلی کرنا یہ بھی اس میں ہو سکتا ہے. تو آج ہم نے سنن فطرت پڑھے 5 یا 10 سنن فطرت 10 ہیں، اور دونوں کو ملائیں گے تو بعض چیزیں دونوں میں آپ کو مقرر ملیں گی اور بعض چیزیں نہیں ملیں گی. تو آج کے درس میں بس اتنی باتوں پر اکتفا کرتے ہیں، اور باقی وقت رکھتے ہیں سوال و جواب کے لیے، کیونکہ ابتدا میں سوال و جواب نہیں ہو پایا ہے. تو اس سے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں. بہت سارے لوگ سوال لے کے آتے ہیں کہ ہفتے کا ایک دن موقع ملے گا تو اس سے سیکھیں گے. سوال و جواب کرنے والے کی تھوڑی سی جھلک بھی اس میں آ جائے گی میرے خیال سے. وضو کرنے کا جو پانی ہوتا ہے، ہاں تو ایک چلو پانی میں منہ میں بھی ڈالنا ہے، ناک میں بھی ڈالنا ہے. ہاں وہی پانی، ہاں وہی سنت ہے. پھر اور لوگ بس منہ میں ایک بار ڈالتے، پھر بعد میں ایک بار ناک میں ڈالتے. اچھا ٹھیک ہے، سبھی سوال کا جواب لیتے ہیں. میرے خیال سے سوالوں کے جواب، ہاں اصل سنت یہی ہے. چونکہ اس کا سوال اس میں آ گیا ہے اس لیے اس میں جواب دے کے پھر بند کرتے ہیں کہ آپ جب وضو کے لیے پانی لیں تو آدھا منہ میں لیں، اور پھر جو بچا ہوا پانی پھر اسی سے ناک میں کھینچیں. یعنی ایک ہی بار کا لیا ہوا پانی آدھا اس سے کلی کیا جائے، آدھے سے ناک صاف کیا جائے. یہ سنت ہے. لیکن اگر کوئی شخص دونوں کے لیے الگ الگ پانی لیتا ہے تو جائز ہے، اور جو ہے یہ نہیں کہا، انکار نہیں کیا جائے گا کہ اگر الگ پانی لیے تو وضو نہیں ہوگا یا کوئی اور بات ہے. لیکن سنت یہی ہے کہ دونوں کے لیے ایک ہی پانی استعمال کیا جائے. اور یہ راجح ہے دونوں مسئلوں میں. راجح مسئلہ یہ ہے کہ ناک اور منہ کے لیے ایک ساتھ پانی لیا جائے، کلی اور ناک میں پانی ڈالنے کے لیے ایک ہی پانی لیا جائے. اللہ عالم. صلی اللہ علی نبینا وسلم.